ہم سب میرے سامنے وہی مضمون ہے ہماری تعلیم کے عنوان سے. میں چاہوں گا کہ اس کے مختصر اقتباسات آپ کی خدمت میں رکھ کے اس کی توضیح طلب کروں. آپ لکھتے ہیں کہ اس ملک کا تعلیمی نظام دو بڑے حصوں میں بٹا ہوا ہے. ایک دینی مدارس، دوسرے دنیاوی تعلیم کی درسگاہیں. پہلے دینی مدارس کو لیجئے. ان کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ تقلید کے اصول پر قائم ہوئے ہیں. ان میں یہ بات پہلے دن سے طے کر دی جاتی ہے کہ حنفی ہمیشہ حنفی رہے گا اور اہل حدیث کو بہرحال میں اہل حدیث ہی رہنا ہے. اپنے دائرے سے باہر کہ کسی اہل علم کی کسی تحقیق اور رائے کے بارے میں تصور بھی ان کے ہاں ممنوعات میں سے ہے کہ وہ صحیح ہو سکتی ہے. مذہب ابو حنیفہ کا کوئی پیرو ائمہ محدثین کے کسی مسلک کو اور ائمہ محدثین کے طریقے پر عمل کرنے والا کوئی شخص مذہب ابو حنیفہ کے کسی نقطہ نظر کو کبھی ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہر جماعت مصر ہے کہ اس کا مذہب ہر اعتبار سے اوفق بالقرآن و سنہ ہے اور اس پر اب کسی نظر ثانی کی ضرورت نہیں ہے. کوئی شخص ان مدارس میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ اس کے اکابر کی کوئی رائے اور تحقیق بھی کسی مسئلے کے بارے میں غلط ہو سکتی ہے. ہم سب یہ پہلا آپ نے ایک بنیادی اشکال اور اعتراض رکھا ہے اس تعلیمی نظام اور پورا کا پورا جو شاخلہ بنتا ہے اس کے نتیجے میں ہمارے یہاں دینی مدارس کا کہ تقلید کے اصول پہ مدارس قائم ہیں. کیا فرماتے ہیں آپ؟ مثلا ایک رائے آپ کو درست لگی ہے، آپ امام فراہی کے نقطہ نظر کے حامل ہیں، تو یہاں پر جو آپ تفسیر پڑھاتے ہیں وہ آپ ہی کے استاد امام کی لکھی بھی ہوتی ہے. اب یہ تعلیمی ادارہ بنا ہے، مثال کے طور پہ المورد ہے، غامدی سینٹر ہے، تو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جی جو مولانا فراہی یا کم سے کم دبستان شبلی جن کی تصویریں آویزیں ہیں ان کی آراء کو لوگوں تک پہنچائیں. تو ہر تعلیمی نظام جو بنے گا اس کے بڑوں نے جس رائے کو ترجیح دی ہوگی وہی لوگوں کو پڑھائیں گے نا. تعلیمی نظام اس مقصد سے نہیں بنایا جاتا. تعلیمی نظام میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم جن لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں ان سے ہم کیا کام لینا چاہتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے علماء تیار کرنے ہیں تو یہ علماء جب علماء کی حیثیت سے معاشرے میں جائیں گے تو وہاں دین کی دعوت پیش کریں گے. ایک کام یہ ہے. وہاں وہ کسی دینی مسئلے پر تحقیق کر کے اپنے نتائج تحقیق سامنے رکھیں گے اور ان کا اگر یہ ذوق ہو وہ طالب علموں کو دین پڑھائیں گے. جس زمانے میں آپ یہ سب کام کر رہے ہیں کیا وہ ایسا زمانہ ہے کہ جہاں ایک روایت قائم ہو گئی، اس کی بنیاد پر کچھ ادارے بن گئے، ریاست کا نظم بھی کسی ایک تعبیر کو قبول کر کے اپنے معاملات کو چلا رہا ہے؟ اب آپ کے مخاطبین کے ہاں کوئی دوسری رائے کی طرف رجوع کا سوال ہی نہیں ہے، اور اگر کہیں کوئی آدمی اس سے ہٹ کے بات پوچھے گا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہے، گرد و پیش کے ماحول کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر لیں. ایک زمانے میں یہ چیز ہمارے ہاں رہی. اس وقت جس شخص کو بھی دین کے عالم کی حیثیت سے معاشرے میں جانا ہوگا تو وہاں پر آپ کی نئی نسلیں ہوں گی، ان کے ذہنوں کے سوالات ہوں گے، وہ 10 چیزوں کے بارے میں تردد میں مبتلا ہوں گے. طالب علم بھی اگر آئے گا اور ان کی بارگاہ میں آ کے دین کی تعلیم حاصل کرے گا تو اپنے ذہن میں سوالات کی ایک دنیا لے کے آئے گا. ہم نے باہر کے ملکوں میں آ کے دیکھ لیا کہ یہاں جو نئی نسلیں پیدا ہو رہی ہیں ان کے لیے اب یہ آسان نہیں ہے کہ اماں ابا نے یہ بتا دیا تھا اور دادی اماں یہ کیا کرتی تھی اور نانی اماں نے مجھ کو یہ سبق دیا تھا تو وہ حساب پڑھے اور ریاضی پڑھے اور سائنس پڑھے، ان میں اپنا دماغ استعمال کرے، ان چیزوں کو نانی اماں دادی اماں کی بنیاد پر مان لیں. وہ سوالات کریں گے، بے شمار سوالات کریں گے. یہ معاملہ صرف آپ کی نئی نسلوں کا نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر جو لوگ سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں خدمات انجام دے رہے ہیں. دنیا میں آپ جانتے ہیں اس وقت 50 سے زیادہ ملکوں میں مسلمانوں کو ایک طرح کی آزادی یا خود مختاری حاصل ہوئی ہے. ایک طرح ہی کی ہے لیکن بہرحال حاصل ہے. اس میں ان کو سیاسی فیصلے بھی کرنے ہیں، معاشرتی فیصلے بھی کرنے ہیں، ان میں بھی دین زیر بحث آ جاتا ہے. ہر جگہ زیر بحث ہے. اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 100 سال میں انڈونیشیا سے مراکش تک یہ بحثیں ہر جگہ موجود ہیں. ان سب کے درمیان میں ایک دین کا عالم جب آ کے کھڑا ہوگا تو وہ کیا کہے گا کہ میں نے مثال کے طور پر مدرسہ فراہی میں یہ بات سیکھ لی ہے، میں نے حنفی تعبیر میں یہ بات سیکھ لی ہے،
اب حنفی تعبیر میں چونکہ میں نے سیکھ لی ہے تو اس وجہ سے بس اس کو میں ایسے ہی بیان کروں گا، آپ اس کو مان لیں۔ مجھے بتائیے کون مانے گا؟ ہم بھی اگر یہ بات اس طرح بیان کریں تو کیا اس زمانے میں کوئی شخص سننے کے لیے تیار ہے؟ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ آپ جس تعبیر کو بھی درست سمجھتے ہیں آپ اس کو دلائل کے ساتھ بیان کریں، لیکن اب لوگ اس تعبیر کی تقلید کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کیا آپ حضرات اس کے لیے تیار ہیں کہ مدرسہ فراہی میں کچھ خدمت انجام دے رہے ہیں اور آپ سے یہ کہا جائے کہ جو چیز بھی سمجھ لی گئی ہے، جو نتائج بھی نکال لیے گئے ہیں، ان سے آپ انحراف نہیں کر سکتے؟ ہرگز نہیں۔ مدرسہ فراہی ہو یا کوئی اور مدرسہ فکر، وہ اسی صورت میں زندہ رہے گا اگر دو چیزیں ہوتی رہیں گی۔ ایک یہ کہ ایک صاحب علم نے، دوسرے نے، تیسرے نے کوئی کام کیا ہے، اس میں اگر کہیں کسی غلطی کی نشاندہی ہوتی ہے تو اس غلطی کو درست کرنے کے لیے اس مدرسہ فکر کے لوگ تیار رہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی بڑی شخصیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ یہ بتاتی ہے کہ اصول میں بعض چیزوں میں غلطی ہو گئی ہے، تو پھر کیا اس کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی؟ یا اس کے سامنے کسی بڑی شخصیت کا نام لے کے اس کو خاموش کرا دیا جائے گا؟ تو یہ تقلیدی ذہنیت ہے جو اس نظام میں بطور اصول اختیار کی گئی ہے، یہ اب نہیں چل سکتی۔ جو جملہ میں نے کہا تھا اور جس کے اوپر کچھ لوگوں نے احتجاج بھی کیا یا ان کو گراں گزرا، جملے کو الگ کر دیجیے، جو بات اس سے بتانی مقصود ہے وہ تو ایک حقیقت ہے کہ اب آپ تقلیدی ذہنیت کے ساتھ دین کا علم نہ سیکھ سکتے ہیں نہ اس کو سکھا سکتے ہیں۔ وہ زمانہ گزر گیا۔ اب دین کا علم بنے گا، اس کے بارے میں سوالات کا جواب آپ دیں گے، آپ ہر چیز کے بارے میں یہ کہیں گے کہ اس پہ غور ہو سکتا ہے، اس میں دوسری رائے بھی قائم ہو سکتی ہے۔ تو علم کو آپ ایک زندہ علم کی حیثیت سے تو لوگوں تک منتقل کر لیں گے، لیکن اس زمانے کے لوگوں میں کوئی شخص کسی کو پیغمبر ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا، کسی روایت کو پیغمبری کی حیثیت دینے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ اس دور کے عادی ہیں جب مسلمانوں کو سیاسی اقتدار عالمی سطح پر حاصل تھا، ان کی ایک بڑی سلطنت قائم ہوئی، جیسے کہ پہلے بنو امیہ کے اہتمام میں، پھر بنو عباس کے اقتدار میں، ان بڑی سلطنتوں میں، اور عثمانیوں کو بھی آپ شامل کر لیں، فقہ حنفی کو ایک خصوصی حیثیت حاصل ہو گئی۔ سیاسی لحاظ سے بھی اسی کو مسلمانوں کا قانون مان لیا گیا۔ بعض علاقوں میں مالکیوں کا نقطہ نظر بھی رہا۔ تو اس سے گویا حنفی تعبیر، دین کی حنفی تعبیر، وہ لوگوں کے شائع و ضائع ہو گئی۔ مدارس بھی اسی پر بنیں گے، قاضی بھی اسی کے لحاظ سے مقرر کیے جائیں گے، فتویٰ بھی اسی میں دیا جائے گا۔ یہ اس دور میں ممکن تھا۔ اس وقت جو پچھلے 150-200 سال میں تبدیلیاں آئی ہیں، اور پھر یہ تبدیلیاں کسی ایک خطے تک محدود نہیں ہیں، یہ عالمی سطح کی تبدیلیاں ہیں۔ مقابل میں ایک بڑی تہذیب اٹھ کھڑی ہوئی ہے جو انسان کو مرکز بنا کر تمام معاشرتی، سیاسی اور سماجی فیصلے کر رہی ہے۔ اس کو سیاسی غلبہ بھی حاصل ہے، دنیا میں عالمی سطح پر اس کی حکومت حاصل ہے۔ اسی تہذیب نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم جیتی ہے اور ایک عالمی نظام بنایا ہے۔ پھر عالمی نظام کا سیاسی حیثیت سے بننا تو ایک طرف رہا، سائنس کی ایجادات نے ایسی دنیا پیدا کر دی ہے کہ جس میں آپ کس کو کہاں چھپا کے رکھیں گے، آپ کے بچے ہوں، آپ کے بڑے ہوں، ان کو ایک ایسی دنیا سے سابقہ پڑ گیا ہے جس میں ہر لحظے علم آ رہا ہے۔ علم اچھا ہے، علم برا ہے، یہ بات کا مسئلہ ہے۔ آپ یہ کہیں کہ اللہ کے آخری پیغمبر آئے تھے، انہوں نے ایک کتاب دی تھی، تو یہاں تک تو بات پیغمبر سے شروع ہوگی اور سمجھنے سمجھانے کا عمل ہو سکتا ہے۔ آپ یہ فرمائیں کہ فلاں شخص نے یا فلاں شخصیات نے یا فلاں مدرسہ فکر کے لوگوں نے جیسے اس کو سمجھا ہے اس پر اب نظر ثانی نہیں ہو سکتی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اصول ہی میں آپ کی بات رد ہو جائے گی، کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اس زمانے کے لحاظ سے بھی یہ رویہ صحیح نہیں ہے، اور میں آپ سے عرض کروں کہ علم کے لحاظ سے تو کبھی بھی صحیح نہیں تھا۔ عام آدمی ایک عالم کے پاس جاتا ہے
وہ کوئی چیز سمجھنا چاہتا ہے سمجھ لیتا ہے، اس کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے، قبول بھی کر لیتا ہے۔ یہ رویہ دنیا کے ہر علم میں ہم اختیار کرتے ہیں، سائنس میں اختیار کرتے ہیں، طب میں اختیار کرتے ہیں، انجینئرنگ میں اختیار کرتے ہیں، لیکن کسی علم کے علماء بھی یہ طے کر لیں کہ ان کو جو کچھ وہ مان چکے ہیں اس پر نظر ثانی نہیں کرنی۔ یعنی آپ کو اگر یہ پتہ چلے کہ ہمارے ہاں ایک بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں، اپنے زمانے میں انہوں نے طب کا علم بہت ذوق شوق سے پڑھا تھا، برسوں اس میں انہوں نے مہارت پیدا کی، لیکن وہ اب طے کر چکے ہیں کہ کسی نئی تحقیق کو نہیں دیکھیں گے، اور پچھلے 15-20 سال سے وہ کسی نئی تحقیق کی طرف التفات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جو کچھ طب کا علم اپنے منتہا تک پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ان کے بڑے نام کے باوجود بھی ان سے علاج کرانے کے لیے جانے کے تیار ہوں؟ کیونکہ دنیا میں امراض پر تحقیقات ہو رہی ہیں، نئے نئے نقطۂ نظر سامنے آ رہے ہیں، دواؤں کے بارے میں تحقیقات ہو رہی ہیں، تو کسی بھی علم میں، خواہ وہ دین کا علم ہو خواہ وہ دنیا کا علم ہو، جب آپ ایک جگہ مہر لگائیں گے کہ یہاں تک انسانوں کو غور کرنا تھا، اس سے آگے نہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کسی دور میں آپ کی بات چل جائے، موجودہ زمانے میں نہیں چلے گی۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ اس کو تبدیل کرنا ضروری ہے، یعنی اس کا تعلق نصاب سے نہیں ہے، اس نظام فکر سے جس پر وہ پورا نصاب قائم ہے، جس کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے۔ تو تقلیدی ذہن کے ساتھ موجودہ زمانے میں جو عالم پیدا کیا جائے گا وہ قابل قبول ہی نہیں ہوگا، اور آہستہ آہستہ یہی صورت پیدا ہوئی ہے اور بڑے پیمانے پر پیدا ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ لوگ علی الاطلاق رد کر دیں اس سارے علم کو، زیادہ اچھا یہ ہے کہ ہمارے علماء خود اس ضرورت کو محسوس کریں اور اس تقلیدی ذہن سے نکل کے لوگوں کو ہر چیز دلیل کی بنیاد پر پڑھائیں، اور بعد کے زمانوں میں یعنی حنفی تعبیر کے بعد دوسری تعبیریں بھی سامنے آئی ہیں، ان کے بھی لوگ عالم ہوں، اور کوئی نئی تعبیریں اگر سامنے آ رہی ہیں تو وہ بھی اسی طرح سے ان کی نظر سے گزریں، وہ ان کے ماہر ہوں، اس کے بعد ان کا اطمینان ہو جاتا ہے کہ حنفی تعبیر ہی صحیح ہے، اسے دلیل کے ساتھ پیش کریں، پھر وہ دلیل سے پیش کر رہے ہوں گے، تقلید کے انداز میں بات منوانے کے لیے اصرار نہیں کر رہے ہوں گے۔ اس اصرار کی نہ ان کے لیے گنجائش باقی رہی ہے، نہ اب آپ نئی نسلوں کو اس پر مطمئن کر سکتے۔ نقطہ نظر واضح ہوا۔